اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب، خرم مراد کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ خرم مراد جن کی زندگی کا مشن قرآن کی تعلیم اور اس کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ محترم خرم مراد نے 1952 میں NAD انجینئرنگ کالج سے ڈگری حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی قرآن کی تعلیم کو عام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ نے سعودی عرب اور مشرقی پاکستان میں انجینئر کی حیثیت سے مختلف خدمات انجام دیں۔ آپ امیر جماعت اسلامی ڈھاکہ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے اور 1971 میں سقوط مشرق پاکستان کے وقت جنگی قیدی بنے اور اس دوران بھی جنگی قیدیوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ اسلامک فاؤنڈیشن انگلستان کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہیں اور قرآن کے پیغام کو انگلستان میں عام کرتے رہے ہیں۔ آج کل آپ نائب امیر تحریک اسلامی پاکستان کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے، سورہ حدید کی روشنی میں ایمان و انفاق کی تاکید کے عنوان سے مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب خرم مراد۔ قرآن مجید کی جن آیات کو میں نے آج مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ میرا آپ کا رب مسلسل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار کا ہے، اس لیے چند باتیں ابتدائی طور پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو اس وقت ہم اس شکل میں اپنے درمیان پاتے ہیں، یہ جب نازل ہوا تو اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کی حیثیت کتاب سے زیادہ زندہ انسانوں کے ایک معاشرے، ان کی سوسائٹی، ان کی جدوجہد کے لیے روزمرہ کی ہدایات کی حیثیت یہ رکھتا تھا، اور اس لیے اس کی ہر آیت جب نازل ہوتی تھی تو وہ اس کے سننے والوں کو اپنے حال کے مطابق دکھائی دیتی تھی۔ ان کو اس کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر، کسی لغت، کسی بلاغت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ عملاً قرآن کو برت رہے تھے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور قرآن کی ہر آیت انہی کے حد حال ہوا کرتی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اب یہ کتاب ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکثر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کی ہر آیت کا ربط اور تعلق ہماری زندگی سے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کے پہلے سامعین کو سننے والوں کے لیے تھا اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اسی طرح کتاب ہدایت ہے جس طرح یہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا یہ آج نازل ہو رہی ہے اور اس میں ہر بات جو کہی جا رہی ہے اگرچہ وہ تاریخی طور پر پرانی ہے لیکن اپنے مطلب
اپنے مفہوم کے لحاظ سے آج بھی نئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسی طرح سبق موجود ہے اس طرح کہ ہم سے پہلے سننے والوں کے لیے تھا، تو پھر ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی اسی وقت یہ کتاب اپنے اندر وہ جاذبیت اور وہ کشش اور وہ اثر رکھے گی جو اس کے پہلے سننے والوں کے لیے تھا۔ اس کے بغیر کہ کوئی ان کے درمیان جس طرح میں نے کہا بیٹھ کر اس کی تفصیل بیان کرتا، قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی، جس طرح آج اخبار میں بیان آتا ہے اور ہر جگہ اگر اہم بیان ہو تو ہر گفتگو اور ہر مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو مدینے کی گلیاں اور مکے کی گلیاں ان کے ذکر سے گونج اٹھتی تھیں، اور جو کشمکش مکے اور مدینے کے اندر برپا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت جہاد کے نتیجے میں پوری قوم مخالفین اور موافقین اور منافقین کے جن طبقوں کے اندر بڑھ چکی تھی، ان سب کے لیے اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہوا کرتی تھی۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی اس سے اعراض کرتا تھا، کوئی اس کو سمجھنے سے انکار کرتا تھا، کسی کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے، کسی کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے دل نرم پڑتا تھا اور کسی کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تو ہم کو اس کتاب کا مطالعہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ ہم اس کی تشریح و تفسیر و لغت کے اندر اپنا وقت زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے، اور اس کتاب کا اصل مقصد لغت کے اور فقہ کے اور بلاغت کے مسائل حل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو بالکل بدل ڈالنا ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ اگر اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو پھر واقع اس سے وہ اثرات رونما ہو سکتے ہیں، جن اثرات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے اور جن کی تفصیلات آج ہی اور سیرت نبی کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ حدید کی چند آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر خطاب ان لوگوں سے جو ہماری اور آپ کی طرح ایمان لانے کے دعوے دار تھے، مومن اور مسلمان کہلاتے تھے، اور ان کو یہ آیات ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کا زبانی جمع خرچ دنیا کے اندر شاید اس لیے مفید ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں کے گروہ کے اندر ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ کسی کام آنے والا نہیں۔ ہمارے علماء اور فقہاء اور مفسرین اور متکلمین نے جو بحثیں ایمان اور عمل صالح اور ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے اس بارے میں کی، یہ ساری بحثیں اس وقت کی پیداوار ہیں جب ہم باہر کے فلسفوں اور نظریات کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن مدینے اور مکے کے وہ مسلمان اور وہ منافق اور وہ کافر جن سے یہ قرآن مخاطب تھا، اور خاص طور پر وہ مسلمان جن کے لیے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام، ایک ہدایت تھی، اور وہی وہ سیدھے سادے مبتدع مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کے بل پر اٹھ کر ساری دنیا کو اپنے تحت کر دیا تھا، نہ کہ وہ کہ جو بعد میں ان فلسفوں
और नजरियात के चक्कर में पड़े रहे। उनके लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ थी कि ईमान सिर्फ ज़ुबानी इक़रार का नाम नहीं, बल्कि ईमान अपने साथ अमली तकाज़े रखता है, और वो अमली तकाज़े बयान करने की भी ज़रूरत न थी, इसलिए कि शब और रोज़ की कशमकश में वो तकाज़े रोज़ सामने आते थे और रोज़ आदमी को उनके जवाब में हाँ या नहीं कहना पड़ता था। रोज़ हर ईमान के दावेदार के सामने ये सवाल उठता था कि वो अपना वक्त, अपना माल, अपनी जान उस ईमान की खातिर देने को तैयार है या नहीं है कि जिस पर वो ईमान के दावे का मुद्दई। आज दुनिया के अंदर 1 अरब मुसलमान हैं और वो इस च्वाइस और इस इंतखाब से सुबह शाम दो चार नहीं होते, लेकिन मदीने और मक्के के मुसलमान जब और रोज की गर्दिश इसी बात के ऊपर मुश्तमिल थी कि अगर ईमान लाए हैं तो फिर अब ईमान की राह में क्या कुछ देना है। फरमाया गया है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह वल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और खर्च करो उसमें से जिसमें उसने तुमको नायब बनाया है। बस जो लोग के तुम में से ईमान लाए और जिन्होंने खर्च किया उनके लिए बड़ा अजर है। बज़ाहिर ईमान लाने की दावत उनको दी जाती है जो ईमान से महरूम। हम सिर्फ 2 ही गिरोह अपने दरमियान जानते हैं। हम अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, और बाकी सारी दुनिया जो कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर ईमान न रखती हो वो हमारे नज़दीक काफिर। लेकिन यहाँ पर सियाक भी बताता है और वैसे भी बात साफ और वाज़ेह है कि ये ईमान लाने की दावत इसके मुखातिब काफिर नहीं बल्कि इसके मुखातिब मुसलमान। यहाँ पर तो बात इतनी साफ नहीं है, लेकिन सूरह निसा में तो इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये वो लोगों जो ईमान लाए हो वाकई ईमान लाओ, ये वो लोगों जो ईमान के दावेदार हो, ईमान के तकाज़े अमलन पूरे करो। और यहाँ पर भी इस आयत का मतलब दरअसल यही है कि अगर तुमको ईमान का दावा है तो फिर ये ईमान हकीकी और सच्चा ईमान होना चाहिए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। तो इसी किताब के अंदर वो सारी तफसीलात मौजूद हैं, बड़ी वजाहत और जोर और असर के साथ मौजूद हैं, जो इस बात को बताती हैं कि ईमान किस चीज का नाम है। और यहाँ पर मुझे उस ईमान से बहस नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई शख्स मोमिन या काफिर दुनिया में करार पाता है, बल्कि मुझे और खुद कुरान मजीद को उस ईमान से बहस है जिसकी बुनियाद पर आखिरत में निजात का फैसला और उसका मदार। वो ईमान जिसके अंदर यकीन भी शामिल है, ऐसा यकीन जैसा कि आंखों देखा यकीन हो, जिसमें एतमाद भी शामिल है, ऐसा एतमाद जिसके अंदर किसी शक की गुंजाइश न हो, जिसके अंदर एक अहद वफा भी शामिल है, ऐसा अहद वफा जिसकी खातिर आदमी अपना सब कुछ निसार कर देने के लिए तैयार हो। वो ईमान जिसके अंदर एक मुआहदा भी है, वो मुआहदा जिसमें आदमी ने कुछ वसूल करने के बदले अपना सब कुछ अपने रब और उसके रसूल के हवाले करने को। यहाँ पर दरअसल वो ईमान मुराद है जिसकी जिक्र कुरान ने तफसील के साथ दूसरी जगह फरमाया है।
فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ گویا کہ ایمان صرف زبان سے شہادت دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک معاہدہ بیع ہے جس کے تحت آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس بات پر وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے وہ آخرت میں اللہ کے انعام اور اس کی جنت کا مستحق ہو۔ دنیا میں کوئی صلاح اور کوئی کامیابی اس کے پیش نظر ایمان کے معاہدے سے نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس میں پھر کہیں شک کے اندر نہ پڑے، اعتماد اور یقین کی کیفیت یہ ہو کہ دل کے اندر کہیں ذرا سا بھی شک نہ گزرے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی تعمیر اور اس کی اطاعت اور اس کے پیچھے دوڑ پڑنے کے اندر کسی ہچکچاہٹ کی اور کسی پیچھے رہ جانے کی گنجائش ہے۔ تو جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہی وہ لوگ ہیں دراصل جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق کیا۔ فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی، تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، امت مسلمہ کے اندر داخل ہو گئے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہ ایمان تو بہت اونچا اور نازک مقام ہے۔ اور پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ وہ ایمان جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو اور جس میں آدمی اپنا جان اور مال سب جہاد کے خاطر لڑانے کو تیار۔ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہی اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی رب کو رب مان لے، بلکہ اس رب کی ربوبیت کو ساری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ تم فانذر ہدایت کی جو اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرنا شروع کرو۔ گویا کہ یہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ امت اس لیے وجود میں آئی تاکہ شہداء الناس بن کر کھڑی اور اس راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، صحیح کرے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ذریعے مطلوب ہیں، اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی دعوت یہاں پر دی جا رہی ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی بار بار واضح کی گئی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سارے اعمال میں جو عمل کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ مشہور حدیث جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جس کو اکثر خطبوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، جس میں کہ ایمان اور نماز اور صلاۃ اور کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کیا میں ان کو وہ چیز بتاؤں کہ جو اونٹ کی کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، ذروۃ السلام ہے، یہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ کام ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے خود ہی فرمایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد، اور قرآن مجید کی وہ آیت تو بالکل ہی واضح اور صاف ہے کہ جو کہتی ہے کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو طواف کرنا، اس کا حج کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں سجدے کرنا، ان کاموں کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا ہے
کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ خطاب مسلمانوں سے دعوت ایمان کی دعوت ہے، وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں گہرا اعتماد و یقین ہو، جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کے لیے تیار ہو، جس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں کشمکش جہاد کے لیے تیار ہو۔ اور جب کہا گیا ہے کہ آمنو، دراصل اس معاہدے کو پورا کرنے کی ترغیب و دعوت ہے کہ جو معاہدہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس معاہدے کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس جو دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ بھی وہ اسی طرح اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جس طرح کے وہ زبان کے الفاظ اس کی راہ میں بہاتا ہے۔ زبان سے الفاظ بہانا آسان کام ہے، دنیا کا وہ ساز و سامان جس کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اور ہمیشہ انسان اپنا، یہاں پر تو مال ہی کا ذکر ہے، لیکن جہاں پر بھی رزق میں انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ رزق میں تو ہر چیز شامل ہے، انسان کا جسم کی جسمانی صلاحیتیں اور ہر چیز جو اللہ نے اس کو بخشی ہے وہ رزق ہے۔ اور خرچ کرنے کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو خرچ کرے، لیکن خاص طور پر دنیا کا وہ مال جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو اپنا، جس نے اس نے تم کو نائب بنایا ہے۔ نائب بنانے کے ایک معنی یعنی یہاں پر دعوت بھی ہے اور دعوت کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی، اور یہ قرآن مجید کا بڑا بلیغ اور بڑا عام انداز ہے کہ وہ ایک اور ایک اور دو اور دو چار کی طرح منطقی دلائل تو نہیں باندھتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر وہ اپنی دعوت کی بنیاد کو بھی واضح اور صاف کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ دل میں کہیں شک نہ رہ جائے کہ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے، اور ذاتی جذبات کے اندر اظہار پیدا ہو تاکہ آدمی اس دعوت کو لگ رہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دراصل یہ مال جو ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں۔ آدمی اپنے جسم پر غور کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے خود کمائی ہو، خواہ وہ اس کی نگاہ ہو یا اس کی سماعت ہو یا اس کے ہاتھ و پاؤں یا اس کا ذہن ہو و دماغ، کوئی چیز اس کی اپنی کمائی نہیں۔ اسی طرح جو مال جس کو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اس مال کی جو بنیاد ہے اس میں سے کوئی وسائل اور ذرائع انسان نے خود پیدا نہیں کیے ہیں، اب وہ آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا زمین کے سینے سے نکلنے والی معدنیات، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے کہ تم اس کو جس طرح تم کو یہ مال ملا ہے اسی طرح تم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر تم کو یہ واپس ملے گا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جیسا پایا تھا ویسا ہی دوسروں کے لیے چھوڑ کر آخری سانس کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ دعوت ہی نہیں ہے بلکہ بڑے اجر کا وعدہ بھی، الذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کریم، تو تم میں سے ایمان کے دعوے دار لوگوں میں سے جو واقعی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اس بڑے اجر کی تفصیل خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے آگے سرخروئی، اور اس عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں وہ لازوال نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، اور ان ساری خواہشات کی تکمیل جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، لہم ما یشاؤون فیہ، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پر ملے گا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی
صبح سے شام تک ایک ایک خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے. 100 خواہشیں ہوتی ہیں، 10 پوری ہوتی ہیں، 90 رہ جاتی ہیں. فرمایا گیا ہے کہ وہ زندگی اور واضح رہتا ہے کہ جہاں پر لہم ما یشاؤون، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں پر ملے گا. یہ مختصراً ایمان، سچے ایمان کے تقاضے پورا کرنے، ایمان کے مطالبات پورا کرنے کی دعوت، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی قوتیں لگا دینے کی دعوت کے بعد، اس کے بعد پھر اب انداز بیان ذرا تھوڑا سا بدلتا ہے اور سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے اور اکساتا ہے اور پھر بات کے اندر جنبش پیدا کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر دیا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی ایمان کے عملی تقاضوں سے قدم پیچھ کرتا ہے. اور پھر یہاں پر بھی جہاں سوال ہے وہیں اس کا سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور جہاں پر دعوت ہے وہیں دعوت کی بنیاد بھی موجود ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور کیا وجہ ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضے، جبکہ رسول تم کو پکارتا ہے کہ آؤ اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس نے اس کے اوپر تم سے پختہ میثاق معاہدہ بھی کیا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اردو میں اس کا ترجمہ صحیح طور پہ یوں سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اس حال میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دعوت تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ تم کو برابر پکار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی دعوت دے کر تم کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا ایک انسان مبعوث کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ برابر تم کو ابھارتا ہے، بتاتا ہے، راہیں کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب اور مالک پر ایمان کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی تم اس کے ساتھ یہ میثاق اور یہ معاہدہ بھی باندھو. یہاں پر بھی یہ بات صاف اور واضح ہے کہ دراصل ایمان خود جو ہے وہ ایک میثاق ہے. سورہ معاہدہ میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. تو میثاقکم الذی واثقکم بہ، اور وہ تمہارا میثاق جس کو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ کیا ہے. ایک میثاق تو وہ ہے جو انسان نے بحیثیت انسان کے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو تو یاد نہیں سوائے ایسے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی اس قسم کا معاہدہ بھی کیا ہو کہ ہم اس کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں، اس کی راہ میں جہاد میں اپنا جان اور مال اور وقت ہر چیز دیں گے. تو بعض معاہدے تو لکھ کر اور تحریری طور پہ ہوتے ہیں اور بعض معاہدے زبانی ہوتے ہیں، لیکن بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی پھر اس کے دوسرے کے مقابل جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرے گا. جب آدمی نوکری قبول کر لے تو جو نوکری کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے ہوں. یہ کتاب جس کے پاس ہے اس نے دراصل یہ میثاق باندھ دی. جس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ میثاق باندھ دیا. آدمی کلمے کا انکار کر دے اس میثاق سے بری ہو جائے گا. اس سے انکار کر دے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میثاق کا بار اس کی گردن سے اتر جائے گا. لیکن جب تک انسان یہ مانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کا حامل ہے، اس کا علمبردار ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس وقت تک وہ میثاق اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے. تو معاہدے کے ہوتے ہوئے اور رسول کی دعوت کے ہوتے ہوئے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تم اور ہم ایمان کے دعوے سے اور ایمان کے تقاضوں سے جو کہ دعوے کے ساتھ آتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں. پھر آگے اور مزید فرمایا گیا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، میثاق لیا، بلکہ وہ تم کو
نفاق اور کفر کی گمراہیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آیات بھی اتارتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا شفقت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت سب اللہ کے دین کی راہ میں دے دو، یہ کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس سے زندگی جو ہے وہ تمہاری طرف بنائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اس نے اس ذریعے سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے درجات اور اونچی کامیابیاں حاصل کرنے کے دروازے کھول دیے، اور قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب اتاری ہے، اپنی آیات اتاری ہیں، اپنے بندے کو یہ پوری ہدایت دی ہے، یہ کتاب دی ہے، تاکہ کہیں اگر تاریخی گمراہی دل اور دماغ کے اوپر تاری ہو، راستہ گم کرنے لگو، تو یہ تم کو نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ گویا تین چیزیں یہاں پر ہو گئی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا رسول، ایک ایمان کے ذریعے ہمارا میثاق۔ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت اور شفقت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آگے بڑھ کر ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ اس کے بعد پھر انفاق کی دعوت کی بنیاد پر ذکر ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ کون سا انفاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور محبوب ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور کیا وجہ ہے یا تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ کے لیے۔ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جو کہ فتح سے قبل خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اور قتال کریں۔ درجہ بڑا بلند ہے، بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کہ بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات دراصل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جب دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تم سے انفاق کا مطالبہ کیا جائے تو تم بخل کر جاؤ اور اپنے پیسے کو بچا جاؤ۔ اور فرمایا گیا کہ یہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں، اور ہر معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک بنیاد اور ہر ایک کے اندر ایک پہلو موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ دراصل یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز اسی کی ہے۔ تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین ہو، اور امین کا کام یہ ہے کہ جب اس کی امانت طلب کی جائے تو وہ اس امانت کو اس کے حوالے کرتے جس نے کہ امانت کو۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جیسا کہ پہلے آیا تھا تم اس کو رکھنے والے نہیں، بلکہ یہ سب کا سب بالآخر تم سارے انسان چھوڑ کر جانے والے، ہر چیز کی ملکیت بالآخر اللہ کی طرف لوٹنے والی۔ تو جو مال اتنا عارضی ہو، جس کی حیثیت ایک ایسی خزاں کی ہو کہ جو بہت جلد گزر جانے والی ہو، تو آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اس کو کیوں روک کر رکھے؟ اور اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے روک کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ لوٹنے ہی والا ہے، سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے۔ اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کو واپس مل جائے گا، اور نہ کرے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے بعض آپ سے بچا لیا۔ منکم من یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تم میں سے جو بخل کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے تو میں نے چند پیسے بچا لیے جو میں دے سکتا تھا، لیکن جب میں نے بینک میں رہ گئے، میری جیب میں رہ گئے، حالانکہ اس کی جیب میں اور اس کے بینک میں نہیں رہے، اس نے تو اپنے نفس سے بچا لیا، اپنے آپ سے بچا لیا، اپنے آپ سے بخل کیا۔ سمجھا تو یہ کہ میں نے دوسرے کو نہیں دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس اتنا روپیہ محفوظ ہو گیا، لیکن پھر واقع اس کے لیے محفوظ نہیں ہوا۔
اس بات کو دو ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ہاضا مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مکان ہے، فیکٹری ہے، بینک بیلنس ہے، کارخانہ ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے. حالانکہ اس میں سے اس کا وہی ہے کہ جو اس نے کھایا تو اس کو پہنچ گیا، یا جو اس نے پہنا وہ اس کو پہنچ گیا، اور یا جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کو قیامت سے وہ ویسا کا ویسا نہیں، مطلب کئی گناہوں کے واپس مل گئے، باقی اس کا کچھ نہیں. اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ آخری سانس کے ساتھ اس سے کام آنے والی نہیں ہے. اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے رکھ دی. اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جبکہ بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوگا، وہ دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی، اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا. واتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، اور اس وقت اس آگ سے بچو اگرچہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے. اس لیے کہ آج تو یہ مال جتنا بھی جمع ہوا ہے یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ مال ہے کہ جو اس وقت واپس مل جائے گا جب کہ اس کی ضرورت ہوگی، جب آدمی کو بے انتہا و محتاج ہوگا، بے کسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ آج کیا میرے پاس موجود ہے جس سے کہ میں آج کی مصیبت سے بچ جاؤں. اس وقت وہ دیا ہوا مال اگر جب کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وہاں پر ایک بڑی نعمت محسوس ہوگی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ تحریک اور جہاد کے اوپر دو مدارج آتے ہیں. ایک درجہ وہ ہے جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کامیابی کے امکانات نہیں، آدمی یکا و تنہا ہے، ساری دنیا مخالف ہے، دور دور اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ جو کام لے کر کھڑے ہوئے کامیاب ہوگا. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب نگاہوں سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب یہ کام کامیاب ہونے والا ہے. فرمایا گیا ہے کہ فتح سے قبل، فتح کی تاریخ مفسرین نے بہت سی کی، کسی نے سورہ حدیبیہ کہا ہے، کسی نے فتح مکہ کہا ہے، اور یہ سب صحیح ہیں، لیکن میں نزدیک قرآن مجید کیونکہ ایک ابدی ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس سے مراد ہر وہ دور ہے کہ جو کسی بھی فتح سے پہلے وفات. تو فتح سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور قتال کرے اور لڑے اس کا درجہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو فتح کے بعد، فتح کے آثار دیکھنے کے بعد، نگاہوں سے دیکھنے کے بعد کہ اب اسلام غالب ہونے والا ہے، پھر وہ نکل کھڑا ہو اور اللہ کی راہ میں دینے لگے اور قتال کرے. اولئک اعظم درجہ، پہلے والے لوگ ہیں ان کا بڑا درجہ ہے. لیکن بہرحال ہر نیکی ان لا نضیع اجر المحسنین، ہم کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے. کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور وہ اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اس کے بعد پھر انفاق کی اس دعوت کو ایک دوسرے انداز میں تو قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے، پھر دہرایا گیا ہے. اور دہرانے کا مقصد صرف دہرانا نہیں ہے بلکہ اس کے اور بہت سارے پہلو واضح کرنا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تو اب تم میں سے کون ہے جو کہ اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور وہ پھر اس کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر جو ہے وہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید کا جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ انداز بیان فلسفیانہ منطقیانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کوئی حرف آئے وہ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ جو انسان کے جذبات کو، اس کے دل کو، اس کی زندگی کو متحرک کرے. جیسے فرمایا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے. یہ جو تم خرچ کر رہے ہو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کے طور پہ شمار کر رہا ہے. بھلا بتائیے کہ اس سے بڑی شان رحمت تو کیا ہو سکتی ہے. فرمایا گیا ہے کہ جعلکم مستخلفین فی، تم اس میں جانشین ہو. آگے فرمایا للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا اپنا دیا ہوا ہے، اس کا حق ہے. وہ چاہے تو ویسے بھی لے لے، ایک رات کی آندھی سارا مال اور ساری چیز برابر کر کے رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے. تو تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے. یہ اس کی دراصل دعوت اور اس کی شان رحمت ہے جس کا اظہار اس نے یہاں پر کیا. لیکن کہا گیا ہے قرض حسنہ. قرض حسنہ کے معنی یہ کہ اچھے قسم کا قرض، خرچ کرے تو اچھی طرح کرے.
یہ اچھی طرح کا خرچ کرنا کیا ہے، اس کی تفصیل جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، ہم یہاں پر اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً ایک تو یہ کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ دے اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دے، اور فرمایا گیا ہے بہت ساری احادیث کے اندر بھی کہ جو آدمی تکلیف اٹھا کر دے، ایک تو وہ دینا ہے جس میں آدمی نے اٹھا کر بے پرواہی سے دے دیا اور کوئی اثر اس کی زندگی پہ نہ پڑا، اس کا اجر تو ضرور ملے گا، لیکن اچھا دینا وہ ہے کہ جس کو آدمی تکلیف اٹھا کر دے۔ اور اس میں نسبت کا ہی معاملہ آتا ہے، ایک شخص اگر 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے اس میں سے 1 لاکھ اٹھا کر دے دیتا ہے، اور دوسرا آدمی اگر 1000 کماتا ہے اس میں سے 500 دے دیتا ہے، تو وہ 500 اس 1 لاکھ پر کہیں زیادہ بھاری ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بعض دفعہ ایک حبہ جو ہے، ایک دانہ جو ہے، وہ بھی بڑے بڑے ذخیروں سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا جب وہ نشو نما اس کے اندر ہوگی اور وہ نمو ہوگی، جو ترقی ہوگی، اس لیے اس کے پیچھے جو اخلاص جو قربانی ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے اندر خلوص بھی شامل ہے، اس میں کوئی غرض اس کے علاوہ نہ ہو کہ آدمی اللہ کو ابتغاء وجہ رب اللہ، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل۔ اس کے اندر احسان جتانا نہ ہو کہ ہم نے دیا ہے تو ہماری بات بھی مانی جائے اور ہماری ہی مرضی پر سارا کام چلے۔ اس کے اندر یہ بھی نہ ہو کہ پھر آدمی تکلیف پہنچانا شروع کر دے، اور اس کے اندر مطالبات بھی نہ ہو، اور پھر اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس اور اس کا اظہار بھی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرض حسنہ کے اندر شامل ہیں۔ اچھے قسم کے قرض ہو، قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کی برائی کی گئی ہے کہ جو اس طرح دیتے ہیں آ کر پھر احسان جتاتے ہیں، اس کے بعد پھر تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ دینا جو ہے یہ اللہ کی راہ میں دینا تو ہے، لیکن یہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ جو ان ساری اخلاص بھی ہو اور اس کے ساتھ قربانی بھی ہو اور اس کے ساتھ آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کے علاوہ کوئی اس سے غرض نہ ہو، اور یہ بھی نہ کہے کہ آخر کب تک دیے چلے جائیں گے، کتنا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرض کو اور اس انفاق کو بگاڑنے والی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کا قرض ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھانے پر آ جائے تو اس کے ترقی کی انتہا کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بالی ہو، اس کے 100 شاخیں اور ایک اندر 7 شاخیں اور ایک اندر 100 دانے، یعنی 700 گنا تو بالکل لازمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر مزید اضافہ بھی فرما سکتا ہے، جتنا بھی وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ اب دیکھیے عام ہماری بات ہے، میں اس کو اکثر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر دگنا بھی ہونے کی توقع ہو تو آدمی دوڑ کر قرض کر کے مانگ کے کسی طرح لا کر لگا دیتا ہے کہ 1 سال میں دنیا ہو جائے، اور یہاں پر 700 گنا ہونے کا تو لازمی وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ کا تو وہ پھر یقین اور اعتماد کی کمی ہے، دل میں کہیں ریب ہے اور شک ہے، اور ایمان کے ساتھ ریب اور شک جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ہے جس کی دعوت یہاں پر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سے فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ 2 گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو کہ واقعی ایمان کا تقاضے پورے کرے، اور ایک وہ گروہ کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن جہاں پر کہ مال اور جان اور وقت دینے کا موقع آئے تو بہلوتی کر جائے۔ تب یہاں پر ان دونوں کو صاف صاف منافق قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے قیامت کے روز ان دونوں کے درمیان کس طرح فرق واضح اور صاف ہو جائے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اور جس دن کہ تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس حال میں ہوں گی کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ آج کے روز تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں، جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گی، اور یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی وہ دن جب آئے گا جہاں پر کہ آدمی کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی، تو وہ زبان کا ایمان جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ جو ایمان بغیر کسی شک کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دل کے اندر اتر چکا ہوگا، وہ ایمان ہے کہ جو روشنی بن کر نمودار ہوگا۔ اور جس طرح آج آدمی اس ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس طرح وہ آخرت کی راہ جو ہے وہ طے کرائے گا۔ اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ نور سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال بہت سارے ہیں، لیکن جو تعبیر کہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔
ایمان کا مقام آدمی کا قلب ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور عمل صالح کے لیے قرآن نے کرایا اصحاب الیمین کا استعمال کیا ہے کہ اس کا عمل نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گویا یہ نور جو ہے وہ دو چیزوں کا نتیجہ ہوگا، ایک ایمان کا جو قلب کے اندر ہے جو سامنے ہوتا ہے، اور ایک اس کے اعمال صالحہ کا کہ جو کہ دانے ہاتھ میں جب اس کا عمل نامہ دیا جائے۔ تو جنہوں نے ایمان بھی کیا، ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے، سچا ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیا، تو یہ قیامت کے روز اس کی تاریکیوں کے اندر اپنے نور کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بشارت اور خوشخبری ملے گی کہ اب تمہاری ساری محنت مزدوری جو ہے وہ تم کو مل جائے گی، جتنے تم دنیا کے اندر کرتے، جتنا تم نے مشقتیں اٹھائیں، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنا اللہ کی راہ میں دیا، قربانیاں دی، ان سب کا بدلہ آج ان باغات کی صورت میں ہے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ نہریں بہنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ نہریں تو بہیں گی، لیکن اس سے مراد اس کا دوام ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ہمیشہ رہنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی، اور آخرت جو ہے وہ خیر و ابقا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی، اور یہ باقی رہنے والی ہی چیز ہے کہ جس کے کوئی انتظام وہاں پر کم نہیں ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور یہی دراصل کامیابی ہے جو کہ اصل کامیابی۔ دنیا میں آدمی کچھ بھی جمع کر لے، کچھ بھی حاصل کر لے، کچھ بھی کسی پوزیشن پر بھی پہنچ جائے، کچھ بھی ساز و سامان اس کے پاس آ جائے، کوئی اسٹیٹس اس کو مل جائے، وہ کامیابی نہیں، اس لیے وہ ختم ہونے والی۔ لیکن یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو کبھی نعیم و مقیم، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رحمت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اسی دن ایک دوسرا گروہ بھی ہوگا جس کو اب یہاں پر قرآن مجید میں بہت صاف صاف منافق کا لفظ تعلیم ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اور اسی دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے ہمیں کہیں گے اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کے اندر سے ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ لوگ پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، الم نکن معکم، تو مومن مرد اور مومن عورتیں جواب دیں گے کہ بلا، ہاں دنیا میں تم ضرور ہمارے ہی گروہ میں تھے، ہمارے ہی ساتھ شمار ہوتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور تربصتم، تم انتظار کرتے رہے کہ آج نہیں کل تو کل نہیں پرسوں ہم کام کریں گے، وارتبتم، اور تم سے کوئی شبے کے اندر پڑے رہے، وغرتکم الامانی، تو تمہاری خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ ہی کے نام پر تم کو دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے کا کام۔ بڑا ہی عبرت انگیز منظر ہے جس کی قرآن نے یہاں پر تصویر کشی کی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کیمرہ بھی شاید اس بات میں کامیاب نہ ہو تاکہ وہ نگاہوں کے سامنے اس پورے منظر کو اس طرح کھینچ کر سامنے رکھ دے۔ ایک طرف یہاں دنیا کے اندر تو سب کے نام ایک ہی جیسے ہیں، سب عبداللہ ہیں، عبدالرحمان ہیں، محمد علی ہیں، سب کے نام ایک طرح ہیں، رشتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، بیاہ بھی ہیں، معاشرہ بھی ایک ہے، سوسائٹی بھی ایک ہے، ساتھ ہی رہتے ہیں۔ لم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بالکل ساتھ تھے، سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے، لیکن وہاں پر دونوں بٹ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر حقیقی اور غیر حقیقی ایمان کے درمیان فرق ہوگا، اور وہ ایک خاص دیوار دونوں کے درمیان قائل کر کے دونوں گروہوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جہاں ایک گروہ اپنے حقیقی ایمان اور اپنے عمل صالح کی روشنی میں اپنا آخرت کا سفر طے کر رہا ہوگا، تو دوسرا گروہ کہے گا کہ اب ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں، یہاں پر بچے اپنے باپ سے، دوست سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے مدد سے طلبگار ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اب کچھ نور میں سے کچھ اس کا ہمیں بھی ملے، تاکہ جو تاریکیاں اور گمراہیاں یہاں، جو تاریکیاں اور اندھیرے آج ہمارا مقدر بن گئے ہیں، ہم بھی ان میں سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔
تو فرمایا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم۔ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ ایک تو معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ تم واپس پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھو، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آخرت میں پیچھے پلٹ کر دیکھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ذرا رجوع کرو جو کچھ کہ تم پیچھے دنیا کے اندر کر کے آئے، اور پھر اپنے نور کو تلاش کرو کہ وہاں پر کیا کوئی روشنی تھی، کیا وہاں پر تمہارے اعمال میں، تمہارے ایمان میں، تمہارے قلب میں، تمہارے ذہن میں کوئی ایسی روشنی تھی کہ جو آج روشنی بن کر نمودار ہو۔ اور احادیث اور قرآن مجید سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی آدمی کو ملے گا وہ یہیں کے ایمان اور عمل صالح کو دوسرے شکل میں نمودار ہو کے آدمی کے حصے میں آئے، تو اس کے بعد پھر اس میں سے کوئی حصہ ہم کو نہیں ملے گا، بلکہ دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ ایک کے حصے میں رحمت آئے گی، دوسرے کے حصے میں عذاب آئے گا۔ تو جیسا میں نے کہا کہ جب وہ ان سے کہیں گے، دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی کہ جب ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، مسلمان تھے، تو آج تم ہم کو کیوں نہیں اپنے نور میں سے حصہ دیتے؟ تو اب اس کے بعد 4 باتیں قرآن مجید نے کہیں، یہ بڑی 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 معنی خیز باتیں ہیں اور بڑی ہی عبرت انگیز باتیں ہیں، اور ان کے اندر وہ پورا نفسیات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے سے پیچھے کرتا ہے۔ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، 4 چیزیں ہیں۔ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالا، اس فتنے میں کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو۔ گویا باہر سے کسی نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر صاف صاف کہی گئی ہے کہ آدمی اپنی گمراہی کا ذمہ دار خود ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کے کسی سے برائی نہیں کرا سکتا، وہ کراتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں۔ یہاں تک کہ شیطان بھی قیامت کے روز کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرا تو کام یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب آج کے دن مجھے الزام مت دو، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت، میں نے ہاتھ پکڑ کے کوئی تم سے برائی نہیں کرائی، بلکہ تمہارے دل میں خیال ڈالا کہ یہ کرو اور تم نے کرنا شروع کر دیا، تو گویا کہ آج تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ تو طرف بس اور تم انتظار میں رہے، یہ انتظار کی بیماری جو ہے بڑی بری بیماری، اصل جو ہے وہ لبیک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق واضح ہو، جنت کی راہ کشادہ ہو، اور وہ اس پر فوراً لبیک ہے۔ اور تربص کی بیماری یہ ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ ذرا کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر میں ذرا کچھ کروں گا، ذرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو پھر ذرا یہ پریشانی دور ہو، ذرا یہ مشکل دور ہو تو پھر میں ذرا تھوڑا سا وقت دوں گا، پھر میں ذرا نکلوں گا اللہ کی راہ میں، ذرا تھوڑے سے حالات درست ہوں تو پھر اپنی جیب کھولوں گا، کچھ پیسے نکالوں گا، اور ذرا دیکھوں کہ واقعی یہ تحریک کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیابی کے آثار نظر آئیں تو پھر واقعی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا فائدہ۔ اس ساری تربص کی بیماریاں ہیں کہ جن کی قرآن مجید نے منافقین کے سلسلے میں سورہ توبہ میں دوسری جگہ سب تفصیل سے بیان کی ہیں، یہاں پر ایک لفظ اندر ان کو سمیٹا ہے کہ وہ تربص، اور اس کے بعد شک و شبہ، یہ احتیاط کی بیماری جو ہے دل کے اندر شک کے کانٹے چپ جائیں کہ جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں ان پر تو یقین نہ ہو، اس لیے کہ وہ کل پیش آنے والے ہیں، نگاہوں سے دکھ نہیں رہے، اور جو چیزیں آج ملنے والی ہیں ان کو یقین کی یہ کیفیت ہو کہ آدمی اس کی خاطر کرے بھی اور خوف بھی کھائے اور اس کے پیچھے لگ کے بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ تو ایمان کا راستہ دراصل تربص کا اور شک کا راستہ نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑنے کا راستہ وغرتکم الامانی، اور اس کے بعد اپنی تمنائیں اور آرزویں اور خواہشات یہ ہیں جن کے پیچھے تم پڑے رہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دراصل ایمان کے عملی تقاضوں سے آدمی کو دور کرتی ہیں، اور ان کو قرآن نے ایک جملے کے اندر سب کو جمع کر کے بیان کر دیا۔ میں یہاں پر اس سلسلے کے اندر صرف ایک واقعہ بیان کروں گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو دل کے ان بیماریوں سے محفوظ ہو دراصل اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب اس کو اندر ایمان ہو، اعتماد ہو، شک سے وہ پاک ہو، انتظار کی بیماری سے پاک ہو۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، اور اس آیت کا ذکر اسی صورت کے اندر بھی آیا ہے آگے چل کر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف اس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، واہ کیا بات کہی آپ نے، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہوں کہ جو جنگل میں چلے جائیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے اس کے بعد اپنے کھجوروں کو دیکھا اور کہا کہ اب اتنی دیر کون انتظار کرے کہ کھجوریں ختم ہوں،
उसने खजूरें उठाकर फेंक दी, तलवार निकाली, लड़का शहीद हो गया। बज़ाहिर ये वाक़या बड़ा मामूली वाक़या है, लेकिन इसके अंदर बड़ी गहरा सबक पोशीदा है। एक तो उसको अल्लाह के रसूल की बात पर कितना कामिल यकीन और एतमाद था कि जब आपने कहा कि जन्नत की राह ये है, तो उसके दिल में शक नहीं गुजरा कि मेरी जान चली जाएगी, खजूरें खा लूँ, कुछ वक्त इंतजार कर लूँ, जरा पेट भर लूँ, उसके बाद निकलूंगा। बल्कि उसने फिर उसका कोई शक उसके दिल में नहीं गुजरा कि हाँ वाकई ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। जब रास्ता खुल गया तो फिर उसने इंतजार भी नहीं किया, इतना इंतजार भी नहीं किया खजूरें खत्म हो जाए, बल्कि फौरन उसने खजूरों को फेंक कर और अल्लाह की राह में निकल पड़ा। आज हम में से कितने लोग हैं कि जो बहुत सारी खजूरें अपने हाथ में लिए खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि खजूर खत्म हो, वो खजूर खत्म हो, तो उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे, अल्लाह की राह में निकलेंगे। ये तरब्बुस और शक और अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर एतमाद में कमी, ये वो चीजें हैं कि जो दरअसल ईमान को बर्बाद करती हैं। फिर फरमाया कि फिर यौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्यतुन वला मिनल लज़ीना कफ़रू मवाकुमुन नार हिया मौलाकुम व बि'सल मसीर। बस आज के दिन न तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा न उनसे जिन्होंने कुफर किया। अब ये मजीद इजाफा है। पहले तो कहा गया कि ये लोग मुनाफिक हैं, मोमिनों से अलग कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुरान ने अपने अंदाज बयान से उनको लाकर काफिरों की सफ में खड़ा कर कि आज के दिन न तुमसे फिदिया लिया जाएगा न काफिरों से, तुम्हारा ठिकाना आग है, वही तुम्हारी रफीक और दोस्त है, और क्या बुरा ठिकाना है कि जहाँ पर तुम पहुंचे। अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़् वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। तो क्या ये सब कुछ सुनने के बाद अभी वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं तो उनके दिल अल्लाह की याद के आगे पस्त हो जाएं और उसके आगे जो अल्लाह ने हक उतारा है, और उन लोगों की तरह न हो जाएं कि जिनको इससे पहले किताब दी गई और जब उनके ऊपर एक मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सब पड़ गए और उनमें से अक्सर लोगों ने खुद की राय अख्तियार की। ये इसका ततम्मा है, कलाम का खात्मा है कि ये पूरा बयान सुनने के बाद भी अगर दिल में हलचल न मचे और दिल में नरमी न पैदा हो और दिल पस्त न हो और आदमी के अंदर जज्बा न पैदा हो तो क्या भी वक्त नहीं आए। तो इसके मानी दरअसल ये है कि एक मुद्दत जब गुजर जाती है आदमी को तो फिर दिलों के अंदर सख्ती पैदा होती है, और दिलों की सख्ती जो है यही दरअसल वो मर्ज है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बातें और ईमान की दावत और कुरान और हदीस सब कुछ सुनने के बाद भी अमल की तहरीक पैदा नहीं होती। फरमाया गया है कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ क्योंकि जो ऐसे हो गए, दिलों को नरम करो और अल्लाह की याद के आगे अपने आप को पस्त करो, और ऐसा ना हो कि तमाम दुनिया के अंदर मुसलमान शुमार होते हो और आखिरत में तुम्हारे शुमार मुसलमानों में से ना हो। तो आखिर दावाना ये पेशकश थी इदारा अक्स व आवाज़ की। इदारा अक्स व आवाज़ के पास मोहतरम खुर्रम मुराद के और भी कैसेट दस्तयाब हैं जिनमें ईमान और इंफाक की ताकीद, अहद की पासदारी, हुब्ब दुनिया और आखिरत, इन कैसेट से भी आप इस्तिफादा कर सकते हैं।